السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا 5واں سبق۔ اردو زبان کی دوسری کتاب ہے اور اس کا 5واں سبق ہے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اردو زبان میں مکمل طور پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مچھلی۔ مچھلی یہ ایک دریائی چیز کو کہتے ہیں، ایک دریائی جانور کو کہتے ہیں جسے مچھی اور ماہی کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ مرغوب غذا بھی سمجھی جاتی ہے۔ اب اسی سے ملتی جلتی اسی کے نام پر ایک کہاوت ہے، مچھلی تو نہیں کہ سڑ جائے گی۔ مچھلی تو نہیں کہ سڑ جائے گی، یہ کہاوت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اس وقت بیٹی کی شادی کے وقت کہا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے اتنی جلدی کیا ہے، جب کہیں اچھا بر ملے گا کر دیں گے۔ جب کہیں اچھا بر ملے گا کر دیں گے، اچھا در ملے گا کر دیں گے، یعنی شادی وغیرہ کے لیے کہا جاتا۔ اسی طرح اس سے ایک محاورہ مشہور ہے، مچھلی کی طرح تڑپنا۔ یہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپنا یعنی بہت بے چین ہونا، از حد بے قرار ہونا۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے۔ پتلا یعنی دبلا باریک، چپٹا یعنی اندر کو بیٹھا ہوا، چوڑا چکلا دبا ہوا برابر۔ اسی طرح وہ شخص جس کی ناک بیٹھی ہوئی ہو اس کو بھی چپٹا کہتے ہیں۔ تیرنا، تیرنا اس کے معنی ہے دریا وغیرہ میں شناوری کرنا، ماہر ہونا، کامل ہونا، واقف ہونا، یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ دم یعنی پونچھ، کسی جانور کا سب سے پچھلا حصہ دم کہلاتا ہے۔ سہارا، سہارا کے معنی کسی چیز کے واسطے سے کسی چیز پر لدے ہوئے کسی چیز کا سہارا لینا۔ جیسے انسان اگر دیوار لگ کر کھڑا رہے، ٹیک لگائے دیوار پر، تو یوں کہیں گے دیوار کے سہارے کھڑا ہے۔ تو سہارا کہتے ہیں ایسی چیز جس کے بھروسے پر یا جس کے اوپر رہ کر کام کیا جائے اور جس سے مدد لی جائے۔ چیرنا، چیرنا پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، شق کرنا، پھاڑنا، اس کے معنی بھی چیرنا کاٹنا۔ اسی سے ایک محاورہ آتا ہے پھاڑ کھانا، جس کا معنی ہے کاٹ کھانا، چیر ڈالنا، بہت غصے ہونا، ناراض ہونا، سخت ناگوار بات کہنا۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے، اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو۔ وہ اپنی دم اور پروں کے سہارے پانی کو چیرتی پھاڑتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے، اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو۔ وہ اپنی دم اور پروں کے سہارے پانی کو چیرتی
پھاڑتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے. جس طرح آدمی پھیپھڑا دراصل کہتے ہیں سانس لینے کا عضو، وہ عضو جو پنکھے کی طرح دل کے قریب ہوتا ہے. گل پھڑا مچھلی کے سانس لینے کا جبڑا، یعنی مچھلی جہاں سے سانس لیتی ہے اسے گل پھڑا کہا جاتا ہے. دم یعنی سانس، نفس، پھونک، پل، منٹ، لحظہ، وقت، زندگی، روح، جان، یہ تمام کے تمام اس کے معنی ہیں. شامل اس کے معنی ملی ہوئی. آگے خالص کے معنی آتے ہیں محض، صرف. درمیان میں راہ کے معنی راستہ. کمرہ اس کے معنی روم یا چہار دیواری، ایسی چہار دیواری جس پر چھت پڑا ہو جہاں پر رات گزاری جا سکتی ہو. جس طرح آدمی پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، اسی طرح مچھلی اپنے گلپھڑوں سے دم لیتی ہے. پانی میں ہوا بھی شامل ہے، وہی اس کے منہ کے اندر جاتی اور گلپھڑوں کی راہ سے باہر آتی ہے. اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکال لو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. جس طرح آدمی پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، اسی طرح مچھلی اپنے گلپھڑوں سے دم لیتی ہے. پانی میں ہوا بھی شامل ہے، وہی اس کے منہ کے اندر جاتی اور گلپھڑوں کی راہ سے باہر آتی ہے. اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکال لو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی انڈے سے نکلتی ہے. جنم لینا، پیدا ہونا، جنم لینا، نکلنا، دنیا میں وجود میں آنا. اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے. جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے. مناسب یعنی ٹھیک. مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے. جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے. وہ ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے. ریتی یعنی ریتیلی زمین، کنکر پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے. وہ اور جانوروں کی طرح آپ انڈے نہیں سیتی. سینا یعنی انڈوں کو گرمی یا سینک پہنچانا. اسی طرح پرندے کا بچے نکالنے کے لیے انڈوں پر بیٹھنا. یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں. آفتاب یعنی سورج، حرارت یعنی تپش، گرمی. وہ ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے. وہ اور جانوروں کی طرح
آپ انڈے نہیں سیتی بلکہ آفتاب کی حرارت سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یعنی خود بخود۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنی غذا آپ تلاش کرتا ہے۔ غذا یعنی خوراک، روزی۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنی غذا آپ تلاش کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں۔ سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں، اپنے آپ تیرنے لگتا ہے۔ اپنے آپ تیرنے لگتا ہے۔ اور جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے وہی چھوٹا سا بچہ کرتا ہے۔ اور جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے وہی چھوٹا سا بچہ کرتا ہے۔ سچ ہے مچھلی کی جائے کن تیرائے، مچھلی کی جائے کن تیرائے۔ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہے جائے کے معنی تو دراصل آتے ہیں بچے کے، اور کن یہ کون کی جمع ہے اور بطور واحد بھی مستعمل ہے۔ اب اس کا یہ ایک کہاوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا، جس کا معنی آتا ہے آبائی کام سے ہر ایک بخوبی ماہر ہوتا ہے۔ آبائی کام سے ہر ایک بخوبی ماہر ہوتا ہے۔ مچھلی کی جائے کن تیرائے، یعنی آبائی کام سے ہر ایک بخوبی ماہر ہوتا ہے، یعنی باپ دادا سے جو کام چلا آ رہا ہے اس کو اس گھر کا چھوٹا بچہ بھی آسانی سے کر سکتا ہے اور اسے سیکھنے کی ضرورت الگ سے نہیں پڑتی۔ تو یہ تھا مچھلی سے متعلق کچھ باتیں تھی جو پیش کی گئی کچھ معلومات کی شکل میں، اور ساتھ ہی ساتھ الفاظ کا ذخیرہ اور تعبیرات بھی پیش ہوئے۔ ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے اردو زبان پڑھنے لکھنے میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔